انا اور ان سے پہلے کیا سمجھانا کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ ذکر کیا جائے اس کو اللہ کا نام وسائل کی خراب ہے اور کوشش کرتا ہے اس کی خراب میں لاؤں پھر اچھا اولائے کا ماکان لاؤ اب ان کے لیے اصول کامیابی اولائے کا ماکان لاؤ یہ وہ تھے کہ نہیں تھا ذائق ان کے لیے ید کلوا یہ کہ داخل ہوتے مسجد سے اللہ خائفین مگر اس حال کے خوف کرنے والا انہیں ڈرنا چاہیے تھا لیکن بجائے ڈرنے کے وہ کیا کرتے ہیں خرابی کرتے ہیں مسجد اب یہود اگر مراد ہے وہ مفت نصرہ اس کو گرایا تھا مسجد کو استعمال کیا تھا اور اگر مکے والے مراد ہے انہیں خراب کرنے سے مراد ہے کہ انہوں نے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے گویا جو مقصد تھا یہ ظاہر توحید بنایا گیا تھا تو بجائے اس کے انہوں نے بیت اللہ بنانے کی بجائے اسے بنا دیا تھا بیت الاوثان بتوں کی جگہ بنا دیا لاؤن فی دنیا نتائج ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے دنیاوی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم ان کے لیے عذاب دردناک وللہ المشرق والمغرب یہ ہے کہ منہ کرنے کے لیے بیت اللہ کو بنایا گیا تھا چہرہ اس کی طرف کے نماز اور منہ ہی کرنے کے لیے جو ہے بیت المقدس کی مسجد بھی بنایا گیا تھا تو اللہ کی اللہ وللہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب یعنی اللہ کی مالکیت کا بیان کہ اللہ ہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے جس کی طرف چاہے اجازت دے منہ کرنے کا فینما تولوا بس جہاں بھی تم پھرو گے فثم وجہ اللہ اب یہ اللہ کی طرف سے تخصیص کی وجہ بس پا لے گو اللہ کو یعنی جوانب کی تعین کی حکمت کہ اللہ کی مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے ہیں لیکن اللہ پاک نے کیا کیا ہے ایک جگہ کو مقدس بنا دیا اور انہیں تمہیں ورنہ اللہ چاہتا تو جو چاہتے تم منہ کرتے نماز پڑھے فینما تولوا جہاں پھرو گے فثم وجہ اللہ وہاں بس وہاں اللہ کا چہرہ ہے یعنی اللہ کی ذات ہے چہرہ سے مراد ہے اللہ کو ہر طرف پانا اب اس پر عمل جو ہے کیا جائز ہے کہ ہر وقت نہیں قرآن میں جگہ جگہ بار بار آیا ہے دوسرے پارے میں فول وجہ کا شطر اللہ سے ولو شطر وجہ کا شطر ہے اس پر عمل کرتے ہیں لیکن اس پر کیوں نہیں کرتے اس پر عمل اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کیا پڑھے نفل سواری پر پڑھے تو پھر اس پر عمل ہو جاتا ہے فائدہ مات ولو سمجھ پھر کہ جدو بھی سواری جا رہی ہے ادھر ہی نیت کر کے نماز پڑھنا اشارے کے ساتھ اس پر عمل ہوتا ہے اس صورت میں کہ جب نوافل سواری پر کیا ہو پڑے جا ان اللہ وسط علم باری تعالیٰ ہر جانب نفلوں کی اجازت ہے نفل منہ کر کے نفل پڑھنے کی اجازت بے شک اللہ وسط والا علم ہے وقالو شکوہ رابع اور کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا پکڑ لیا اللہ نے اولاد اس کا ایک عام معنی یہ ہے کہ بیٹا بنا لیا عزیر بیٹے تھے یہودی کہتے ہیں اور قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ سے نکلا ہے کیوں بیٹا باپ سے نکلتا ہے اور دوسرا نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ نکلا لیکن دوسرا معنی حضرت صاحب کہتے ہیں کیونکہ اتخذ کا لفظ استعمال کیا گیا خلق کا نہیں استعمال یا جنا کا لفظ ولدا یلد کا استعمال نہیں ولد اللہ ولدا یہ نہیں کہا اس لیے حضرت صاحب کہتے ہیں کہ سمراد ہے ولد سمراد نائب ولد سمراد نائب کہ اللہ نے پکڑ لیے اپنے نائب جن کو اللہ نے اختیارات دے جیسے بریلوی یا جاہل لوگ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو اس لیے پکارتے ہیں کہ ان کے سامنے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا دے دیے اختیار دے دیے ان کی ریکھوں میں میک ہے یہ جو چاہے کر سکتے ہیں یوں کہتے ہیں یا لوئر درجے کا یا اپر درجے کا شعر ہے جو چاہے کر سکتے ہیں اللہ نے انہیں اختیار دے دیے اور یا جو چاہتے ہیں جو چاہے اللہ سے کروا سکتے ہیں یہ دو درجے اپر درجے کا جو چاہے کر سکتے ہیں اور لوئر درجے کا ادنا درجے کا شرک یہ ہے جو چاہے اللہ کو سے کروا سکتے ہیں شفا دے کر عمر حضرت صاحب کرتے ہیں کہ اتخذ اللہ ولدا پکڑ لیا اللہ نے نائب سبحانہ یہ شکوہ نمبر 4 ہے اور یہ مشرک ان کا سبحانہ جواب اور نفی اولاد اللہ سے التنزیہ الرحمن عن الاولاد سبحانہ وہ پاک ہے بل لہو مالکیت پہلی وجہ سے رد کی وجہ بل سبحانہ یہ تنزیہ الرحمن عن شرکاء عن الاولاد بل لہو مالکیت واحد ہے اسے کیا اولاد کی ضرورت ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے جو مالک ہے اسے اولاد کی ضرورت نہیں اولاد تو امداد کے لیے ہوتی ہے بلکہ اسی کے لیے وہ چیزیں جو آسمان میں زمین میں نمبر 3 کل لہو قانتون پہلا جواب سبحانہ دوسرا بل لہو تیسرا کل لہو قانتون ہر چیز اس کے لیے کیا کرنے والی ہے تابعداری کرنے والی بدیع السماوات چوتھا جواب پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کو جس نے خود زمین و آسمان کو ہر چیز کو پیدا کیا اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے نمبر 5 پانچواں جواب اذا قضى امرا جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا فیصلہ یقول له کن اسے کہتا ہے ہو جا اسے بازوؤں کی ضرورت نہیں ہے منداجوں کی فیقول وہ کام ہو جاتا ہے یعنی اس کے حکم کن سے سارے کام ہو جاتے ہیں شکوہ خامسی پانچواں شکوہ اللہ کی کلام کا مطالبہ یا نشانی ظاہر ہونے کا مطالبہ باہر لکھو شکوہ خامس اندر لکھو مشرکین کا یعنی جاہلین کا اللہ کی کلام کا مطالبہ وقال الذین لا یعلمون اور کہتے کہ ان لوگوں نے جو نہیں جانتے یہ لا یعلمون سے دو مراد ہے یا ان کے جاہل پیر مراد مرید مراد ہے یہودیوں کے
یا مکے کے مشرک کون لوگوں سے لا یعلمون جو نہیں جانتے تھے لولا یکلمن اللہ اور ہو سکتا ہے انہی کو کہا گیا کیونکہ ان کے پاس علم کامل نہیں تھا اور کیوں نہیں کلام کرتا اللہ ہمارے ساتھ اور تعطیل آیا اور یاتی ہمارے اوپر نشانی خدا کا کال جواب شکوا اسی طرح کال ان لوگوں نے جو ان سے کہے تھے مثل قول ہے ان کے قول کی طرح مشابہت قلوب ہو ان کے دل آپس میں مشابہ ہو گئے قد بین الآیات لقوم یوقنون تحقیق ہم نے بیان کی ہیں یہ آیتیں واسطے یعنی آیات کے ذکر کرنے کی حکمت واسطے قوم کے جو یقین کر تسلی رسول اس کے باوجود یہ تسلی کیوں ہے یہ یعنی اتنے شبہات کے جواب دینے کے باوجود ان کے شکووں کے جواب دینے کے باوجود نہیں مانتے انا ارسلنا کا بالحق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تسلی کے ساتھ ساتھ آپ کے اوصاف بے شک ہم نے بھیجا حق دے کر بشیر و نذیرہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم نہیں سوال کیا جائے گا آپ کے بارے میں جہنمیوں کے بارے میں یہ جہنم میں کیوں گئے ولن ترضى عنك اليهود اب یہود کے ایمان کی تختی تمام ایمان یہود والنصارى یہود اور نصارہ کے ایمان کی تمام بار بار اپنے دماغ نہ کھاؤ ہر کے نہیں راضی ہوں گے تو یہودیوں کو نصارہ حتیٰ ملت یہاں تک ان کی تابعداری کریں ان کی ملت قل ان اللہ اعلان کہہ دیا ہدایت وہ اللہ کی ہدایت ہے ولتباتا اور اگر تابعداری کی تم نے ان کی خواہشات کی وہ کہتے ہیں ہمارے مذہب کے تابع ہو جائیں بعد الذی جاءک من علم بعد اس کی کہ آپ آ چکا علم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر نہیں ہے تیرے لیے کوئی بھی دوست اور نہ کوئی دوست الذین آتیناہم الکتاب اب اس کا ربط حضرت شیخ القرآن بتانے سے چونکہ یہود کا ذکر آیا ہے اور یہود جو ہے وہ کیا ہے گمراہی ان کی بیان کی گئی ہے اس آیت کو اطار کا ساتھ کہا کہ سارے ایک جیسے نہیں ہے بعض ان میں سے موتی بھی ہیں یعنی عبداللہ ابن سلام وغیرہ مسلمان ہیں یہ بطور استثناء ذکر کیا گیا کہ سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں بعض ان میں سے موتی بھی ہیں جو ایمان لے ہیں ایک اور شاہ عبد القادر لکھتا ہے کہ سب کو ایک لاٹھی سے ہم دیا گیا اس لیے ان کو مشرا دیا کہ یہ اس میں داخل ہو نہیں اور دوسرا تیسری چیز یہ ہے کہ یہ دلیل عقلی ہے وہ لوگ جن کو کتاب یتلون وقت تلاوت قرآن پڑھتے حق اس کے پڑھنے کا اولئک یؤمنون بہ یہ منصفین اہل کتاب حضرت الخاصی فرماتے ہیں منصفین اہل کتاب کے اوصاف اولئک یؤمنون بہ یہ ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ ومن یکفر انکار کرنے والے کو جس نے کفر کیا اس کے ساتھ فاولئک الخاسرون وہ نقصان کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوت میں نے اس کے تین مقدمہ کرے ایک یہ تھا شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہاتھ لاگ دیا انہوں نے یہود میں سے اچھے سے مراد کون ہے عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن سلام وغیرہ جو مسلمان ہوتے ہیں دوسرا حضرت صاحب رحمۃ اللہ مشارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے توحید کی دلیل عقلی بناتے ہیں لیکن شیخ قرآن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سب ایک جیسی یہودی نہیں ہے بلکہ ان میں سے بعض موتی بھی ہے جو ایمان لے اس سے مراد ہے ایمان لانے والے اہل کتاب میں سے اور حضرت صاحب اس سے بتاتے ہیں کہ یہ دلیل عقلی یا قرائے کرتی جب اہل کتاب نے مان لیا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سچ ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اس کا ارتباط دو طرح کا ہے ایک تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ قرآن فرماتے تھے کہ یہ ابتدا چونکہ اس مضمون کی یا بنی اسرائیل سے ہوئی ہے تو مضمون کس کا توحید کا مضمون اور اس کی انتہا بھی کس پر ہوئی ہے یا بنی اسرائیل لیکن میرے خیال میں یہ ہے کہ جس طرح مضمون توحید کے لیے ابتدا کے طور پر لایا گیا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي اب مضمون رسالت کے لیے بھی یہی عنوان لایا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي تذکیر بھی علیہ یعنی ابتدا ہے کس کے لیے دوسرے مضمون کی اب یہاں بات لکھ لو دوسرے مضمون رسالت کی ابتدا پہلے حصے میں دوسرا مضمون رسالت اے بنی اسرائیل اے یعقوب کی اولاد اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم تذکیر بے اللہ یہ منوانے کے لیے اپنے احسان جتاتا ہے اللہ یاد کرو نعمت میری التي انعمت علیکم جو میں نے انعام کیا تم کو وانی فضلتکم علی العالمین اور بے شک میں نے فضیلت دی ہے تمہیں جان والوں پر جان سے مراد اس زمانے والے جو زمانے کے لوگ واتقوا پھر تخفیف اخروی تخفیف دنیا آگے اخروی واتقوا یومن تخفیف اخروی نہ منوانے کے لیے اور حضرت شاہ اللہ کے نزدیک تذکیر میں بعد الموت یہ کس کے لیے تاکہ اگلے مضمون کو منوایا جائے واتقوا یومن ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا نہیں بدلہ بنے گا کوئی نفس کسی نفس نہیں بدلہ دے گا کوئی نفس کوئی کسی نفس کی طرف سے برا برابر نفس پہلا بھی کیا ہے نکرا ہے دوسرا بھی نکرا ہے یعنی کوئی نفس بھی کسی کی طرف سے بدلہ نہیں بنے گا اور بتائے اسے بتا نہیں سکتے اس کی جگہ پر نہیں لگ سکتا
یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے فدیہ اس نفس کی طرف سے، ولا تنفع شفاعت اور نہیں نفع دے گی اسے سفارش، ولا هم ينصرون اور نہ وہ مدد کی جائے۔ اس کی تفسیر جو ہے یہ پہلے ہو چکی۔ تو یہ مسئلہ رسالت کا منوانے کے لیے ایک تو تذکیر بھی اللہ کی گئی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھو کتنی تمہاری اوپر نعمت تھی، اس کے باوجود تم نہیں مانتے۔ اس کے بعد تخفیف اخروی کی گئی ہے یا تذکیر بھی ما بعد الموت کی گئی، نہ مانو گے تو تمہارا یہ حال ہوگا کہ تمہاری طرف سے کوئی بندہ بدلے میں نہیں دیا جائے گا اور شفاعت تمہاری قبول نہیں ہوگی تمہارے لیے، اور کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا اور تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کرے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، تو یہ تو تھا یا بنی اسرائیل سے تمہید برائے مضمون رسالت، اسے تمہید ہے۔ آج مضمون رسالت کا اثبات، اس رسالت کا اثبات کیسے کیا گیا ہے؟ تعمیر کعبہ سے، تو ذکر ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ تعمیر کعبہ کرتے ہوئے نبی پاک کے لیے دعا کی تھی، یہ دلیل نقلی تھی برائے رسالت، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے فضائل اور واقعات۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ، جب کہ آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بکلمات، 7 چند کلموں کو، فَأَتَمَّهُنَّ، بس ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کیا۔ اب ان کلموں سے کیا مراد ہے؟ کلمے جو ہے یہ بولا گیا ہے، یہ کلمے کے بارے میں سن لو کہ اس کے معنی جو ہوتے ہیں 4 ہوتے ہیں۔ ایک معنی لغوی ہوتا ہے، اس کا معنی کلمن سے ہے زخم کرنا، اور دوسرا معنی عرفی ہے، کلمہ کلام پر جملے پر بولا جاتا ہے اور مفرد پر بولا جاتا ہے، عرفی کلمہ، جیسے قرآن حدیث میں جو آتا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے نہیں ہیں بلکہ 2 کیا ہے؟ جملے ہیں۔ تو کلمہ جو ہے یہ عام ہوتا ہے، ہر لفظ پر بولا جاتا ہے، چاہے وہ مفرد ہو چاہے وہ جملہ، یہ عرف کے لحاظ سے۔ اور ایک کلمہ ہوتا ہے اصطلاحی نفی، لفظ وضع لمعنی مفرد۔ اور چوتھا کلمہ ہوتا ہے شریعت میں کلمہ توحید کو کلمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہاں جو کلمات ہیں، اس کلمات سے مراد جو ہے عرفی مراد ہے، عرف کے لحاظ سے ایک جملے کو بھی کہتے ہیں، مفرد کو بھی کہتے ہیں۔ کلمات ان سے مراد مفرد بھی ہوتا ہے، جملہ بھی حکموں پر بولا گیا۔ اب اس سے مراد کیا ہے کلمات سے؟ عام مفسرین ایک قول تو یہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ 10 چیزیں ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا 10 من الفطرہ، 10 چیزیں جو ہیں وہ فطرت سے مراد کیا ہے؟ یعنی استنجا کرنا، ان میں سب سے پہلے میں نے استنجا کہہ دیا ہے، استنجا کرنا، بغلوں کے بال لینا، تخت ناف بال لینا، ناخنوں کو کٹانا، مزمزہ کرنا، استنشاق کرنا، ختنہ کرنا، اس طرح ملا کر تقریباً یہ 10 چیزیں بنتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 10 من الفطرہ، 10 چیزیں جو ہیں وہ فطرت کی، ساری کی نہیں، ترتیب کے ساتھ۔ ہاں کیا ہے کہ بغلوں کے بال لینا، تخت ناف بال لینا، اور داڑھی رکھنا، داڑھی کا بڑھانا، مونچھوں کا کٹانا، اور ناخن کاٹنا، مزمزہ کرنا، استنشاق کرنا، ختنہ کرنا، 8 ہو گئے، اور استنجا کرنا 9 ہو گیا، اور غسل براجم کہتے ہیں جوڑوں کو دھونا، یہ 10 ہو۔ 10 چیزیں ہیں، بعض علماء لکھا ہے، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے اس سے مراد یہ حدیث ہے نبی پاک کی 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت سے مراد جو ہے انہوں نے لے لیا ہے، شافیوں نے یہ لے لیا ہے کہ سنت سے، نبی پاک کی سنت ہے، اس لیے غسل میں مزمزہ اور استنشاق کو سنت ہی کرا۔ حالانکہ 10 من الفطرہ میں 10 چیزیں جو ہے وہ فطری اور طبی ہے، انسان کی طبیعت اور فطرت تقاضا کرتی ہے کہ یہ کام کیے جائے، مونچھیں نہ بڑی ہوں، داڑھی رکھی جائے، اور یہ براجم جو ہے جوڑ جو ہے انہیں دھویا جائے خوب طرح، ناف کے نیچے والے بات فطری چیزیں ہیں، یعنی طبی چیزیں ہیں، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی سنت نہیں۔ اگر مگر سنت ہی لے لیا جائے معنی تو سنت انبیاء ہے، تمام نبیوں کی سنت، اور اگر معنی نبی پاک کی سنت دیا جائے تو نبی پاک کا طریقہ سنت سے بعد لغوی ہے، چاہے وہ کسی جگہ فرق، اور وہ یہ نہیں کہ ہر جگہ یہ سنت ہی ہے، وضو میں سنت ہے، باقی مقام غسل میں ہو سکتا ہے کہ یہ کیا وہ فرق ہے، اور مزمزہ ہونے سے وضو میں سنت ہونا ثابت ہو جائے گا، اور وضو میں سنت ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ویسے بھی کیا ہو، غسل میں بھی کیا ہو سنت ہو، غسل میں فرق۔ دوسری تفسیر اس کی کلمات ان کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ امتحانات ہے ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ کے کیا ہے امتحان ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات۔ ابراہیم علیہ السلام پر کیا امتحان آیا؟ پہلا امتحان آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو چیخے میں ڈالا، اور اللہ نے نار کو گلزار کر جب بت توڑے ان کے، ابراہیم علیہ السلام کو چیخے میں ڈال دیا،
اور نار کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا؟ گلزار. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. دوسرا ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا. باپ نے کہا لا جمنک واجبنی ملیہ، میں تو اگر باپ نے فلم تنتہی اما فلم تنتہی لارجمنک، اگر تو نہیں رکے گا. باپ کو جب تبلیغ کی نے ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ عجیب ہے، باپ کو بھی کی، بادشاہ کو بھی کی اور قوم کو بھی تبلیغ بنا دی. اور باپ نے یہ دھمکی دی لم تنتہی لارجمنک واجبنی ملیہ، اگر تو رکے گا نہیں میں تجھے پتھر مار ماروں گا اور سنسار کر دوں گا، ورنہ تجھے چھوڑ کر چلا گا. ابراہیم علیہ السلام عزت کر کرے. یہ دوسرا ہے. تیسرا امتحان ابراہیم علیہ السلام پر یہ ہے کہ جب گزر رہے تھے ایک شہر سے گزر ہوا. ایک شہر کا بادشاہ تھا جس کا نام تو معلوم نہیں کہ کیا تھا، تفسیروں میں لکھا ہوا ہوگا. اگر آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ تھی. اس بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ جو شخص گزرتا اس کے ساتھ بیوی ہوتی اس کی بیوی اس سے چھین لیتا اور اس سے وہ بدکاریاں گزا کرتا. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئے اس کے پولیس والے، خصوصی لوگ آئے لینے کے لیے سارہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو کہہ دیا کہ میں نے بہن کہوں گا، تجھے تیرے بارے میں بہن کہوں گا، میری تقسیم نہ کرتی. ان کو کہا کہ اختی یہ میری بہن ہے. تو سارہ کو سمجھا دیا تھا تقسیم نہ کرنا، اس لیے کہ تو آج اسلام میں میں اور تو دو ہی مسلمان ہیں، اور دونوں ہم مسلمان اسلام میں کیا ہے بہن بھائی. اسلام کے لحاظ سے بہن بھائی ہے. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ بیوی کو لے جاتا ہے چونکہ تو ہو سکتا ہے کہ بہن کو نہ لے جائے. تو اس کا کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو کہ اختی فی الاسلام، تو میری بہن ہے اسلام میں. ان کو بھی بہن کہا. لیکن اس کے باوجود وہ لے گئے. جب حضرت سارہ کو لے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے صلاۃ حاجت شروع کر دی، نفل پڑھنے شروع کر صلاۃ حاجت اللہ کو پکارنے لگے. جب مصیبت انسان کو حضور کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ذا فضا الامر، جب کوئی کام آپ کو گھبراتا کام اہل الصلاۃ، آپ نماز کی طرف کھڑے ہوتے. جب کوئی گھبراہٹ اور مصیبت آتی تو آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے. ذا فضا الامر افضا الامر کام اہل الصلاۃ، جب کوئی کام آپ کو گھبراتا تو آپ نماز میں کھڑے ہوتے. ابراہیم علیہ السلام نماز کھڑے ہو گئے. لے گیا اس کے خدام جو ہے حضرت سارہ کو اور ایک کمرے میں لے گئے، اس کے ساتھ الگ ہوا وہ اور حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا. ہاتھ سل ہو گئے اور اس سے بےہوشی تاری ہو گئی، خراٹے مارنے لگا. تو پکڑا گیا، معافی مانگی اس سے ہاتھوں سے اس طرح. تو سارہ نے معافی دی کہ دعا کر میں ٹھیک ہو جاؤں. ٹھیک ہو گیا. پھر دوبارہ حملہ کرنے لگے. دوبارہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ اور حضرت سارہ کی کرامت کی دکھائی کہ دوبارہ خراٹے مارنے لگا اور ہاتھ اس کے شل ہو گئے، آگے ہو کر ہاتھ لگا. پھر اس کو کہا اٹھی میری لیے دعا کر، اللہ مجھے ٹھیک کر. اللہ نے ٹھیک کر دیا. پھر تیسری دفعہ کہا، پھر مطلب اس کی طرف حملہ کرنا تھا. پھر اس کو کیا کہ وہ ہاتھ شاد ہو گئے، خراٹے مارنے لگا. پھر اسے کہا اٹھی میں دعا کر، میں تجھے کچھ نہیں چاہیے. وہ ڈر گیا اور کہنے لگا انہ کا جنی ہے، تو جن ہے، جن میرے پاس لے کر آ رہا ہے. ان کو کہنے لگا کہ تم جن کو میرے پاس لے آئے ہو یہ انسان لے. تو حضرت سارہ کو چھوڑ دیا اس نے اور خادم بنا کر حاجرہ اپنی بیٹی دے. عیسائی یہودی کہتے ہیں کہ وہ بیٹی، یہودی کہتے ہیں کہ بیٹی نہیں تھی، خادمت تھی. وہ والی بات نہیں، بلکہ خدمت کے لیے ساتھ حاجرہ اپنی بیٹی کا دی. کیوں کر دی؟ بیٹی کی قربانی اس لیے اس نے دے دی. اسے ڈر تھا کہ آئندہ میرے اوپر اس کی وجہ سے مصیبت ہو. جب انسان مصائب سے ڈرتا ہے تو بڑی سے بڑی چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اسرائیلیات والے کہتے ہیں کہ وہ خادمہ تھی، لیکن ہم مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت حاجرہ خادمہ نہیں تھی بلکہ اس کی بیٹی تھی. اخدمہ حاجرہ، وہ حاجرہ کو خادمہ بنا کر گئے. خادمہ بنا کر جب بھیج دیا سارہ کے ساتھ، تو سارہ نے اس کا نکاح جو ہے حضرت حاجرہ کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر. سارہ ہاتھ میں تھی، ان کے قبضے میں تھی، اس لیے انہوں نے ان کا نکاح کر دیا. دو بیٹیاں. اب اولاد نہیں ہوتی تھی، یہ بھی امتحان تھا گویا. تیسرا چوتھا امتحان یہ تھا اولاد نہیں ہوتی. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بچہ عطا کر. تو پہلے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام حاجرہ کے بدن سے دیا اور بعد میں اسحاق پیدا ہوا حضرت سارہ کے بدن سے. حضرت سارہ کے بدن سے اسحاق پیدا ہوئے اور پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جو حضرت حاجرہ کے بدن سے. پھر آگے گئے، آگے یہ امتحان ہوا کہ جب پیدا ہوا اسماعیل علیہ السلام تو سارہ کو حسد آ گیا. ابھی تک بیٹا نہیں پیدا ہوا تھا. سارہ تو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت حاجرہ کے ساتھ حسد ہو گیا کہ اس کا بیٹا ہو گیا اور میرا بیٹا کوئی نہیں. تو حضرت اللہ کی طرف سے حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ فلاں جگہ جہاں آج مکہ آباد ہے وہاں چھوڑ کر حاجرہ کو بھی چھوڑ کر آ جا
اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا۔ وہ حجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں پہنچے۔ وہاں جو ہے ایک جگہ پر جہاں آج زمزم ہے، زمزم کا کنواں ہے اور کعبہ ساتھ بنا ہوا ہے، اس جگہ آ کر چھوڑ کر چلے گئے۔ اور حکم تھا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ساتھ بات نہ کرنا، پیچھے نہ دیکھنا، آگے چلے جانا۔ یہاں تک کہ پہاڑوں کی گھاٹی سے جب گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کھڑے ہو کر دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اس سے پہلے راستے میں جب نکلنے لگے تیز تیز تو حضرت حاجرہ نے پکڑا انہیں کہ ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے سامنے چھوڑ جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے ایک ہی بات کی کہ اللہ کے حوالے کر دیا، بس اللہ کے حوالے کر کے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ امتحان تھا غالباً چوتھا یا پانچواں، چوتھا امتحان۔ اس کے بعد جب ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل تھے، وہاں آتے تھے ابراہیم علیہ السلام اور حالات معلوم کر کے چلے جاتے تھے، اللہ کی اجازت سے پھر واپس چلے جاتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام آئے، تقریباً مفسرین لکھتے ہیں کہ 13 سال کی عمر ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آ کر بتایا انی یرا اذبحک فانظر ماذا تری، میں دیکھا میں نے خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی یرا انی اذبحک فانظر ماذا تری، دیکھ تیری کیا رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کر گزری آپ جو آپ کو حکم دیا گیا، ان قریب مجھے کیا پائیں گے، صبر کرنے والے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو بنا لے گئے۔ حاجرہ نے بار بار پوچھا لیکن انہیں بتایا نہیں، ساتھ رسی بھی لے لی کہ باندھنا پڑے گا اور ساتھ چھری بھی چھری لے کر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہیں سر کے بال نیچے، گلے کے بال نیچے لٹایا گیا، یعنی ماتھے کے بال، ماتھا نیچے کیا گیا۔ طلع للجبین کا یہ معنی کرتے ہیں، طلع للجبین یعنی ماتھے کے بال لٹایا تاکہ چہرے کو دیکھ کر مجھے شفقت نہ آ جائے۔ اور ہم حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، طلع للجبین کے مطلب ہے کہ جبین پر لٹانے سے مراد جبین کے لیے لٹایا گیا، یعنی جبین کو اوپر کیا گیا اور گلے پر چھری چلائی، چھری نہیں چلتی، پھر بار بار چلانے کی کوشش کی نہیں چلتی، پھر تیز کرتے تھے، پھر چلاتے تھے، نہیں چلتی، چھری نہیں چلی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ذبح نہ ہو سکے، اللہ کی طرف سے ایک مینڈا آیا اور وہ جنت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جبرائیل لے کر جب ان کے پاس آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا، قربانی تیری قبول ہو گئی ہے، اس مینڈے کو ذبح کر دیا۔ جنت سے ایک مینڈا آیا، ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذبح کر دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء غیب جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر غیب جانتے ہوتے ان کا یہ امتحان نہیں تھا کہ بیٹے کے ذبح کرنے کا کوئی امتحان نہیں تھا۔ چاہے انہیں معلوم اگر ہوتا کہ بیٹا ذبح نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا، مینڈا ذبح ہوگا، تو وہ جو ہے ان کا اگر یہ ہوتا تو کوئی انہیں پریشان، انہیں ان کے لیے امتحان نہیں بنتا، امتحان تب بنا ہے کہ انہیں معلوم نہیں۔ تو یہ واقعات ہیں جو کلمات ہیں، جن کو قرآن میں کیا کہا، کلمات کا فاتمہن اللہ۔ اور واقعہ کے پیچھے کیا پیش آیا، وہ لمبا واقعہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے چھوڑ کر چلے گئے تھے سارا اور حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی نہیں ملتا، پانی کوئی نہیں تھا، پانی مشق میں ختم ہو گئی، تو حضرت سارا صفا پر چڑھی اور ادھر ادھر دیکھتی ہے، پھر اتری مروہ اور صفا کے درمیان دوڑ کر پھر مروہ پر چڑھی، مروہ پر ادھر ادھر دیکھتی ہے، پانی نظر نہیں آیا، پھر اتری ہوا، پھر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کر پھر مروہ پھر صفا پر چڑھی، اس طرح چڑھتے چڑھتے 7 چکر لگایا اور پانی کو دیکھتی رہی۔ آخر میں انہیں نظر آیا، آواز آئی غیبی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پانی دے دے گا، غیبی آواز آئی۔ آواز کے بارے میں حدیث میں لکھا ہوا کیا آواز ہے، وہ آواز کی وجہ سے نیچے آ گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کھری ماری، نہیں، بلکہ وہاں لکھا ہوا ہے حدیث بخاری میں انہوں نے اپنا پر مارا جبرائیل علیہ السلام، جہاں پر رگڑا وہاں سے پانی نکل آیا۔ حضرت سارا نے جو کیا کیا اس کے ارد گرد جو ہے بندی باندھ دی، حضرت حاجرہ نے غلطی ہوئی، حاجرہ نے جو ہے وہ بندی باندھ دی، اور حضرت نبی پاک فرماتے ہیں اگر حضرت حاجرہ اس پانی کو بند نہ کرتی تو سارا عرب اس کے ساتھ سیراب ہوتا، اتنا پانی اللہ نے۔ تو وہ بچے کو وہ کیا کرتی، بچے کو پلانے لگی اور خود بھی مشکیزہ بھر لیا، اور پھر وہاں ایک قوم جرم قبیلہ تھا وہ آ کر عذاب دیا۔ بات یہ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، اس وقت اللہ نے جنت سے اطلاع کر دی، اور اللہ کی طرف سے آ گیا، جنت سے آنے کے بعد بھی ہے۔ اب جی ابراہیم علیہ السلام، یہ تو بہت پہلے کا واقعہ ہو گیا، اور صفا مروہ کی سعی گویا حضرت سارا کی یادگار ہے۔ ہم آج کو گئے، ایک بوڑھی عورت تھی وہ دوڑ رہی تھی صفا مروہ کے درمیان، جب صفا مروہ نہیں ہے وہ اب برابر ہو گیا، وہ پہاڑیاں کھود دی ہیں اور نیچے
بھی ایک جگہ بنی ہے تھوڑی سی ڈیری ایک طرف بنی ہے تھوڑی سی دوسری طرف بنی ہے، اور اوپر جو جگہ بنی ہوئی ہے اس میں کوئی پانی نہیں۔ دوڑ رہی تھی ہمارے ساتھ ایک مولوی عبدالحق صاحب تھے کامرے میں بوٹے کے، وہ کہتے ہیں بھائی عورتوں کے لیے دوڑنا نہیں یا مردوں کے لیے دوڑنا، اماں نہ دوڑ۔ اس نے کہا دوڑی تو اماں ہی تھی، اس لیے کہا دوڑوں اللہ عورتوں کے لیے دوڑنا نہیں۔ واجب طلاق جب آزمایا تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ یہ امتحانات ہی مراد، جب کہ آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب کلمات 7 کلموں کے جنت سے بھیجنے سے مراد یہی ہے کہ اللہ نے پیدا کر کے بھیج دیا، جنت سے ہو سکتا ہے بھیجے ہو، باقی بعد میں جنت میں جو چاہے گا انسان میں ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو چاہے گا کوئی شخص کہ حل جوتے وہ فصل ہو اس کے لیے زمین بنا دی جائے گی، حل جوتنے کا انتظام کر دیا جائے گا، اس کی فصل پیدا ہو جائے گی، جو چاہے گا وہ کالا یہ امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام۔ کالا انی جاعل للناس اماما، کہا ابراہیم نے بے شک میں تجھے بنانے والا وہ لوگوں کے لیے امام۔ اس امام سے مراد شیعہ لیتے ہیں کہ امامت ایک الگ درجہ ہے، ایک الگ مرتبہ ہے جو علی کے بعد ان کی اولاد کو یہ ملا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا تو باقی انبیاء امام نہیں ہے۔ ایک امامت ہے انبیاء سب، ایک امامت ہے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے مسئلہ توحید خاص چیز تھی جس کے تحت تمام انبیاء کو بعد میں حکم دیا گیا کہ واتخذ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ بعد میں ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری کی۔ بنی اسحاق نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری کی اور جو مسئلہ توحید بیان کیا تھا، اور بنی اسماعیل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہو گیا کہ واتخذوا واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ امام اس لحاظ سے ہے مسئلہ توحید کے لحاظ سے کہ بعد والوں کو حکم ہے کہ جس طرح مسئلہ توحید ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا ہے اس طرح تم بھی مسئلہ توحید پر قائم رہنا اور بیان کرنا۔ پہلوں نے بھی کیا ہے لیکن بعد والے سب ان کے تابع کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام میں سے افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرا درجہ اس سے ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اور واتبع ملت ابراہیم حنیفا، نبی پاک کو بھی حکم دیا گیا کہ ملت ابراہیم کی تابعداری کرو جو اللہ کی طرف مائل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اب قال انی جاعلک انعام اللہ نے انہیں امام بنا دیا۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام کا مطالبہ یہ دعا ہے، ومن ذریتی اور امام بنا دے مجھے بھی اور میری اولاد میں سے۔ وہاں سے پہلے معطوف ہے مخصوص ہے کہ اجعلنی ومن ذریتی اور واجعل من ذریتی اور میری اولاد میں سے بنا دے۔ جواب مطالبہ قال لا ینال وعدی الظالمین، نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں، ظالم جو ہوں گے ان کو امام نہیں بناؤں گا۔ وجعل البیت مثابۃ للناس وامنا، اب بیت اللہ کا ذکر، بیت اللہ کی نگرانی کا حکم ابراہیم علیہ السلام۔ وہ جعل البیت، جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مثابۃ للناس، جگہ رجوع کرنے کی لوگوں کے لیے، وہ امنا اور امن کی جگہ، اور حکم دیا وقل لا جہاں مخصوص ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، پکڑو مقام ابراہیم سے مصلی سے مراد نماز کی جگہ، جہاں طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس جگہ یہ لفظ جو ہے پہلے حضرت عمر کے زبان سے نکلا۔ جب حضور طواف کر رہے تھے کسی عمرے میں، حضور نے حضرت عمر نے عرض کیا تھا لقد اتخذنا مقام ابراہیم مصلی، کاش کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو جہاں مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر پتھر لگاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے جہاں جوتوں کے نشان ہیں اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جوتے ہیں ایک گنبد سب چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے شیشے کی، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے جوتوں کے وہ جگہ ہے جو وہ پتھر ہے جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کیا لگاتے رہے، تعمیر کرتے ہیں۔ اس میں جگہ بنی ہوئی ہے، جیسے گارے میں پاؤں کھب جاتے ہیں نا تو جگہ بن جائے، وہ خالی ہو جائے، پاؤں کا ایک پیمانہ سا بن جاتا ہے، اور گارے میں ہم چلتے ہیں نا پاؤں کھب جاتے ہیں، ایسے پیر کھبے ہوئے ہیں، حالانکہ پتھروں میں نہیں کھبتے، اللہ کی حکمت ہے، اسے ایک جگہ پر الگ رکھا ہوا ہے، اس جگہ پر تو نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی قرب میں نماز پڑھے، وہ جگہ تو تھوڑی سی ہے، اتنی سی جگہ ہے جس کے اندر پاؤں کھبے ہوئے، اس کے ارد گرد نماز پڑھ لیں گے، اس کے ساتھ پڑھ لیں گے مقابلے میں۔ تو حضرت عمر کی اولیات ہے، اولیات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو خصوصیات ہیں، تو بعض جگہ حضرت بہت سی باتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر نے پہلے کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق قرآن اتارا، ان میں سے ساری میں بیان کروں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ ان میں سے ایک یہ جگہ ہے کہ ابراہیم علیہ عمر نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لَوَاتَّخَذْنَا ابراہیم مصلی، کاش کہ ہم ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو مصلی بنا لیں۔ قرآن میں آیت ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے قیام کی جگہ کی فضیلت۔ وعیدنا، اب اوامر برائے ابراہیم علیہ السلام اور وصیت کی حکم بھیجا ہمیں تو ابراہیم کے اسماعیل کے ان طاہرا، پہلا حکم یہ کہ پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے،
اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے رکوع اور سجدہ کرنے والے. یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے امر وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ بیت اللہ کی فضیلت کا بیان ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اب ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا، پہلی تو من ذریتی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا. قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا، اے میرے رب کر دے اس شہر کو امن والا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور دے اس کے رہنے والوں کو آل ثمرات رہنے والے یہاں من الثمرات پھلوں سے، من آمن من باللہ والیوم الاخر، جو ایمان لے آیا ان میں سے من آمن، یہ تخصیص کر دی. یہ کیوں کی ہے کہ پہلے چونکہ عام دعا مانگی تھی وہ من ذریتی کہ میری اولاد کو بھی امام بنا دے، تو اللہ نے فرمایا تھا لا ینال عاجز ظالم، اس لیے یہاں تخصیص کر دی ہے. فرمایا کہ من آمن منہم باللہ، رزق اسے دے پھلوں سے کہ جو تم ان میں سے ایمان لاتا ہو اللہ کے ساتھ اور بنا ہے. تخصیص کرنے کی یہ وجہ ہے کہ پہلے چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اس پر تنبیہ کر دی کی کہ انہوں نے کیا کی، عام دعا کی تھی وہ من ذریتی میری اولاد کو بھی امام بنا، اللہ نے جواب میں فرما دیا تھا، رد کر دی تھی، دعا قبول نہیں کی تھی، فرمایا لا ینال عاجز ظالم. اس لیے یہ تخصیص کر دی، لیکن یہ تخصیص اللہ کو یہاں پسند نہیں ہے. کیوں؟ رزق تو اللہ نے ہر ایک کو دینا ہے. اس لیے قالا ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جواب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا. یعنی یہ واؤ کیسے آ گئی؟ یہ قرآن کی عجیب سی واؤ ہے. قالا کے بعد ومن کفر کون نہیں، یہ مضاف موصوف ہے. یعنی ارزقو من آمن، ارزقو یا مخصوف ہے، ارزقو من آمن ومن کفر، معطوف ہے مخصوف، یا معطوف ہے مخصوف ہے. ارزقو من آمن ومن کفر، ومن کفر فمقتع قلیلا، اسے نفع دوں گا تھوڑا. ثم اضطروا الى عذاب النار، پھر اسے مجبور کروں گا تو جہنم کے مجرم کے نتائج ملیں گے. وبئس المصیر، اور بری ہے پھرنے کی جگہ. اب ابراہیم علیہ السلام کی عدیہ تیسری قسم کی عدیہ ہے، تین قسمیں ہیں. تیسری قسم کی عدیہ وقت بنائے کعبہ کے بناتے ہوئے بھی یہ دعائیں کی، اور کعبہ جب تعمیر ہو چکا تو اس کے جب چکر لگائے طواف کیا تب بھی یہ دعا. وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم، یہ بناتے ہوئے آتا ہے، تعمیر کعبہ کے وقت دعائیں. جب بنانے کا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں من البیت بیت اللہ سے، قواعد جمع قاعدہ کیا، قاعدہ بنیاد کہتے ہیں. وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل کا تحفہ ابراہیم کا. دعا پہلی دعا قبولیت کی کر رہے ہیں. ربنا تقبل منا، اے ہمارا قبول کر ہم سے، انکا، اس عبادت کے قبول ہونے کی دعا. رب انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے سننے والا اور جاننے والا. دوسری دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارا رب کر دے ہمیں سر جھکنے والا اپنے لیے، تابعداری کرنے والا اب تیرے لیے. ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے امتا مسلمتا لک، ہماری اولاد میں سے امت جو تابعداری کرنے والی ہو تیری. وارنا مناسکنا، تیسری دعا، اور دکھا ہم کو آج کے طریقے، وہ تو بلائنا اور رجوع کر ہم پر. انکا انت العزیز، انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. جب اللہ کی طرف توبہ کی نسبت و توبہ یتوب کی، پھر توبہ کو قبول کرنا مانا یعنی رجوع کرنا. چوتھی دعا یا تیسری دعا ربنا وابعث فیہم، جملوں کو دیکھا جائے تو تیسری بنتی ہے. اے اللہ، اے ہمارا وابعث فیہم، بھیج ان میں رسولا منہم، رسول ان میں سے جو اس شہر کے اور بستی کے بسنے والے. یتلو علیہم آیا فرائض رسول، یتلو علیہم آیاتک، پڑھے اوپر ان کے تیری آیتیں، تلاوت کر کے یعنی میں کیا ہے تبلیغ ولایات پڑھا. وہ یعلم الکتاب، دوسرا فریضہ، سکھائے ان کو کتاب، والحکمہ، اور حکمت کا معنی دانائی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ نے تفسیر کی حکمت سے مراد سنت. یہ تین فریضے ہو گئے. چوتھا وہ یزکیہم، اور پاک کرے ان کو، کس سے؟ شرک اور کفر سے. یہ بریلوی کہتے ہیں کہ یزکی ہے مایا ہے کہ نبی پاک تو پاک کر سکتے ہیں، پھر انکا لا تہدی کیوں ہوگا، کیا ہدایت نہ دے سکنا، یہ تو نہیں ہوگا کیوں وہ یزکی ہے. مراد اس کا ہے کہ پھر تزکیہ کا کرے کہ پاک کرنا کام کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ تو کام کریں گے یعنی اسباب استعمال کریں گے. یہ من ہم جو آیا ہے اس سے معلوم ہے بشریت رسول، خاتم النبیین کی بشریت.
اور اس قسم کی آیت جو ہے وہ 4 مقام پر آتی ہے، اور چاروں میں کسی جگہ من ہم ہے، کسی جگہ من کم ہے، اور کسی جگہ جو ہے من انفسہم ہے۔ دوسری جگہ آتی ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اور تیسری جگہ آتی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان کی جانوں میں سے، من جنس مفصل، اور چوتھی جگہ آتی ہے والذی بعث فی الامین رسولا منہم من انفسہم، منہم انہ کا بے شک قدرت خداوندی، انہ کا بے شک تو العزیز غالب الحکمت حکیم حکمت والا ہے۔ آگے جی ملت ابراہیمی کا مقام، ابراہیم علیہ السلام کا مقام، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرنے والے، ومن یرغب ملت ابراہیم، جو اعراض کرے گا، رغب یرغب کے بعد آ جائے، رغب یرغب عن آ جائے تو مانا اعراض کرنا ہوتا ہے، فی آ جائے تو کیا مانا کیا ہوتا ہے؟ رغبت کا۔ جس نے اعراض کیا ملت ابراہیم سے، اللہ من صفی، من یہ نفی کے معنی کے ساتھ نہیں اعراض کرے گا ملت ابراہیم سے، اللہ من صفی نفسا، مگر وہ جس نے ظاہر کر دیا اپنی جان کو، جو جال تھا اس نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑا۔ وَلَقَدْ ابراہیم علیہ السلام کے فضائل، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا، اب ربط ہو گیا کیونکہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں اور فضائل کا ذکر تھا، اب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا مقام بیان ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا، عظمت بیان ہو رہی ہے، اور اس کی اتباع کا الزام کیا جائے، لازم کیا جائے۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا، ابراہیم علیہ السلام کے فضائل، ہم نے چنا ہے اسے دنیا میں، اور یہ دنیا فضیلت، اخروی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیکوکاروں میں سے ہو۔ اذ قال له ربه، تیسری فضیلت، دوسری فضیلت، جب کہا اس کے لیے اس کے رب نے اسلم، تابع ہو جا، سر میرے سامنے جھکا، قال اسلمت رب العالمین، میں تابع ہو گیا واسع رب العالمین۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی تیسری فضیلت اور ان کی وصیت، اس میں وصیت ہے، اور اس قال له ربه میں دوسری فضیلت، اور ابراہیم علیہ السلام کا اسلام اور توحید پر پابند رہنا، ووصى بها، یہ اسلم یعنی توحید پر پابند ہو، وصى بها، اور وصیت کی اسی کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہے اپنے بیٹوں کو، وہ یعقوب اور از یعقوب کو، یعقوب جو ہے وہ پوتے ہیں، یا بنی ہے ابراہیم علیہ السلام کی تقریر، اے بیٹو، ان اللہ اصطفى لكم الدین، بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن، بس ہرگز نہ مرو، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال کہ تم مسلمان۔ اب یہ نبی پاک نے نبی پاک کے آنے کی دعا کی، یہ بات پہلے گزرا ہے نا، جو یہ وابعث فیہم رسولا، تو یہ دلیل نقلی ہے برائے رسالت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس نبی کے لیے دعا کی تھی وہ نبی دنیا میں آ چکا ہے، جس نبی کے، اس لیے تم اہل کتاب کو کہا کہ تم کیا لاؤ؟ ایمان۔ یہودیوں کو کہا کہ تمہارے باپ دادا میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جس نبی کی دعا کی تھی وہ آ گئے۔ اب یہود کے پروپگنڈے ہیں، یہاں تک تو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر تھا، دلیل نقلی تھی مقصود، کہ دلیل نقلی نبی پاک کی آمد کے لیے، کہ آپ آ چکے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا کی تھی، تو اگر ابراہیم کو تم مانتے ہو تو ان کو مکے والوں کو کہا کہ تم اب نبی پاک کو بھی مانو۔ اب پروپگنڈے ہیں ان کے 3 یہودیوں کے، اور 3 مکے والوں کو بھی کہا اور یہودیوں کو کہا، کیونکہ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اصل میں رخ چونکہ سور کا یہودیوں کی طرف ہے، اس لیے یہود کی طرف ہی لے جائے۔ اب یہود کا پہلا پروپگنڈا اور اس کا جواب ہے۔ پہلا پروپگنڈا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ میری پوجا کرنا اور مجھے پکارنا، یہ پروپگنڈا کیا کہ یعقوب علیہ السلام ہمارے باپ سے، انہوں نے ہمیں حکم دیا تھا کہ مجھے پکارنا، ہاں موت کے وقت وصیت کی مجھے پکارنا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت، جواب پروپگنڈا، ام کنتم شہداء، کیا تھے تم حاضر اس حضرت یعقوب پر موت ہو، جب حاضر یعقوب علیہ السلام پر موت، اس قال بنیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت، کہا جب بیٹوں کو ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، یہ استفہامی طور پر وصیت کی، پہلے پوچھ کر وصیت کی، کس کی عبادت کرو گے، تو وہ جو جواب دیں گے وہی وصیت ہو۔ قالو، ابراہیم علیہ السلام کا سوال ہو گیا، ما تعبدون جواب، قالو نعبد الہ کا، عبادت کریں گے تیرے الہ کی، الہ آبائے کا، اور تیرے باپ دادا کے معبود کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے معبود، الہ واحدہ، جو الہ ایسا الہ جو ایک ہے، ونحن لہ مسلمون، ہم اسی کے تابع ہونے والے۔ اب کہا کہ یہ تمہارے بڑے تھے اور تم سمجھو کہ بڑے جو ہے ہمارے نیک تھے اور انبیاء سے ہم بخشے ہوئے ہیں، تو اس سے دل کا امت ان میں یہ کہا گیا کہ یہ گروہ ان کی فضیلت، خلاصہ ہے فضیلت۔ آج ابراہیم علیہ نبی پاک سے یا یہود کے آباء و اجداد کی فضیلت کا خلاصہ، دل کا امت ان کا خلاصہ، یہ امت ہے۔ اصل مضمون یہ ہے کہ
باپ دادا کی نیکی کے غیر مفید ہونے کا. حضرت درخواستی فرماتے باپ دادا کی نیکیوں کے غیر مفید ہونے کا کہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے، اولاد کے لیے غیر مفید ہونے کا. یہ ایک امت تھی قد خلت گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں سوال کیے جاؤ گے تم اس چیز کے بارے میں جو عمل کرو. اب دوسرے پروپیگنڈے کا وَإِذْ قَالُوا، دوسرا پروپیگنڈا اس کا جواب، پروپیگنڈا ذکر ہے یہاں. وَإِذْ قَالُوا، جب کہا انہوں نے یہودیوں نے اور نصرانیوں نے، كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ، ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تَهْتَدُوا، ہدایت پا جاؤ. دوسرا پروپیگنڈا کہ یہودی کہتے تھے یہودی ہو جاؤ تو نجات پا جاؤ گے، اور نصرانی کہتے تھے کہ نصرانی ہو جاؤ اور نجات پا جاؤ. اب کیا کہتا ہے؟ قالت اليہود کونوا ہودًا وقالت النصارى کونوا نصارى. یہ الگ الگ کرنا پڑے. یہود نے یہ کہا قالوا، یا اس طرح تفسیر کر، قالوا ای الیہود کونوا ہودا وقالوا ای النصارى کونوا نصارى. کیوں کہ آپس میں تو نہیں ملتے جلتے تھے نا، ایک دوسرے کی طرف نہیں مذہب کی طرف، اپنے مذہب کی طرف دعوت نہیں دیں. یہ جواب پروپیگنڈا. بل ملت ابراہیم، بل کے بعد ملت منصوب ہے، پھر اس کا مقصود ہے اتبعوا، طریقے نجات، تابعداری کرو ابراہیم علیہ السلام کی جو یکسو ہونے والے تھے، اللہ کی طرف مال ہونے والے. ابراہیم علیہ السلام کا موحد ہونا، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والے. قولوا آمنا، مسلمانوں کے لیے طریقے کامیاب، نہ اہل کتاب کے لیے طریقے کامیاب. قولوا آمنا، تم یہ کہو کہ ہم نے ایمان لایا اللہ کے ساتھ، وما انزل الینا، جو ہماری طرف ان کے لیے طریقے کامیاب، وما انزل الینا، اور جو اتارا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم. یہ نہ کہو کہ یہودی اور نصرانی ہو جاؤ، بلکہ یہ کہو کہ آمنا باللہ، ہم نے ایمان لایا ساتھ اللہ کے، اور وہ چیز اتاری گئی ہماری طرف، اور جو اتاری گئی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور والاسباط ہے، اور ان کی اولاد کی طرف. اسباط سبت کی جمع ہے، سبت کہتے ہیں شاخ، شاخ کیا اولاد کی طرف. وما اوتی موسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ. یہ سب مسئلہ کیا مراد ہے؟ مسئلہ توحید مراد ہے. وہ عیسیٰ، جو عیسیٰ دیے گئے. وہاں ما اوتی نبی، اب تعمیم بعد تخصیص کر دی. حضرت سارہ کے بطن سے اسحاق پیدا ہوئے، اور پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جو حضرت حاجرہ کے بطن سے. پھر آگے گئے، آگے یہ امتحان ہوا کہ جب پیدا ہوا اسماعیل علیہ السلام تو سارہ کو حسد آ گیا، ابھی تک بیٹا نہیں پیدا ہوا تھا. سارہ تو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، حضرت حاجرہ کے ساتھ حسد ہو گیا کہ اس کا بیٹا ہو گیا اور میرا بیٹا کوئی نہیں. تو حضرت اللہ کی طرف سے حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ فلاں جگہ جہاں آج مکہ آباد ہے وہاں چھوڑ کر حاجرہ کو بھی چھوڑ کر آ جا، اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی چھوڑ. وہ حاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں پہنچے. وہاں جو ہے ایک جگہ پر جہاں آج زمزم ہے، زمزم کا کنواں ہے، اور کعبہ ساتھ بنا ہوا، اس جگہ آ کر چھوڑ کر چلے. اور حکم تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کے ساتھ بات نہ کرنا، پیچھے نہ دیکھنا، آگے چلے جائیں. یہاں تک کہ پہاڑوں کی گھاٹی سے جب گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کھڑے ہو کر دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اس سے پہلے راستے میں جب نکلنے لگے بھیجتے تو حضرت حاجرہ نے پکڑا انہیں کہ ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے ایک ہی بات کی کہ اللہ کے حوالے کر دیا، بس اللہ کے حوالے کر کے چھوڑ کر چلے گئے. یہ امتحان تھا غالباً چوتھا یا پانچواں، چوتھا امتحان. اس کے بعد جب ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، جو آتے تھے ابراہیم علیہ السلام اور حالات معلوم کر کے چلے جاتے تھے، اللہ کی اجازت سے آتے پھر واپس چلے جاتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام آئے، تقریباً مفسرین لکھتے ہیں کہ 13 سال کی عمر ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو آ کر بتایا انی ارا اذبحک فانظر ماذا تری، میں دیکھا میں نے خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. انی ارا انی اذبحک فانظر ماذا تری، دیکھ تیری کیا رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کر گزریے آپ جو آپ کو حکم دیا گیا، ان قریب مجھے کیا پائیں گے؟ صبر کرنے والے. تو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو بنا لیں. حاجرہ نے بار بار پوچھا لیکن انہیں بتایا نہیں. ساتھ رسی بھی لے لی کہ بند نہ پڑے گا، اور ساتھ چھری بھی لے. چھری لے کر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہیں سر کے بل نیچے، گلے کے بل نیچے لٹایا گیا، یعنی ماتھے کے بل، ماتھا نیچے کیا گیا. طلع للجبین کا یہ معنی کرتے ہیں، طلع للجبین یعنی ماتھے کے بل لٹایا تاکہ چہرے کو دیکھ کر مجھے شفقت نہ آ جائے. اور عام حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، طلع للجبین کے مطلب ہے کہ جبین پر لٹانے سے مراد جبین کے لیے لٹایا گیا، یعنی جبین کو اوپر کیا گیا اور گلے پر چھری چلائی، چھری نہیں
پھر بار بار چلانے کی کوشش کی نہیں چلی، پھر تیز کرتے تھے، پھر چلاتے تھے، نہیں چلتی، چھری نہیں چلی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ذبح نہ ہو سکے، اللہ کی طرف سے ایک مینڈا آیا اور وہ جنت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جبرائیل لے کر جب ان کے پاس آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا کہ قربانی تیری قبول ہو گئی ہے، اس مینڈے کو ذبح کر دیا۔ جنت سے ایک مینڈا آیا، ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذبح کر دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء غیب جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر غیب جانتے ہوتے ان کا یہ امتحان نہیں تھا کہ بیٹے کے ذبح کرنے کا کوئی امتحان نہیں تھا، چاہے انہیں معلوم اگر ہوتا کہ بیٹا ذبح نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا مینڈا ذبح ہوگا، تو وہ جو ہے ان کا اگر یہ ہوتا تو کوئی انہیں پریشان ان کے لیے امتحان نہیں کرتا، امتحان تب بنایا کہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ تو یہ واقعات ہیں جو کلمات ہیں جن کو قرآن میں کیا کہا، کلمات کا فاتمہن اللہ۔ اور واقعہ کے پیچھے کیا پیش آیا، وہ لمبا واقعہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے چھوڑ کر چلے گئے تھے سارا اور حضرت حجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی نہیں ملتا، پانی کوئی نہیں تھا، پانی مشق ختم ہو گئی، حضرت سارا صفا پر چڑھی اور ادھر ادھر دیکھتی ہے، پھر اتری مروہ اور صفا کے درمیان دوڑ کر پھر مروہ پر چڑھی، مروہ پر ادھر ادھر دیکھتی ہے، پانی نظر نہیں آیا، پھر اتری وہاں، پھر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کر پھر مروہ پھر صفا پر چڑھی، اس طرح چڑھتے چڑھتے 7 چکر لگایا اور پانی کو دیکھتی رہی۔ آخر میں انہیں نظر آیا، آواز آئی غیبی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پانی دے دے گا، غیبی آواز آئی۔ آواز کے بارے میں حدیث میں لکھا ہوا کیا آواز ہے، وہ آواز کی وجہ سے نیچے آ گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کھری ماری، نہیں، بلکہ وہاں لکھا ہوا ہے حدیث بخاری میں انہوں نے اپنا پر مارا جبرائیل علیہ السلام، جہاں پر رگڑا وہاں سے پانی نکل آیا۔ حضرت سارہ نے جو کیا کیا اس کے ارد گرد جو ہے بندی باندھ دی، حضرت حاجرہ نے جو ہے وہ بندی باندھ دی، اور حضرت نبی پاک فرماتے ہیں اگر حضرت حاجرہ اس پانی کو بند نہ کرتی تو سارا عرب اس کے ساتھ سیراب ہو جاتا، اتنا پانی اللہ نے۔ تو وہ بچے کو بچے کو پلانے لگی اور خود بھی مشکیزہ باندھ لیا، اور پھر وہاں ایک قوم جرم قبیلہ تھا وہ آ کر عذاب دیا۔ بات یہ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، اس وقت اللہ نے جنت سے اللہ کی طرف سے آ گیا، جنت سے آنے کے بعد کی ہے۔ اب جی ابراہیم علیہ السلام، یہ تو بہت پہلے کا واقعہ ہو گیا، اور صفا مروہ کی صحیح گویا حضرت سارہ کی یادگار ہے۔ ہم آج کو گئے، ایک بوڑھی عورت تھی وہ دوڑ رہی تھی صفا مروہ کے درمیان، جبکہ صفا مروہ نہیں ہے وہ اب برابر ہو گیا، وہ پہاڑیاں کھود دی ہیں اور نیچے بھی ایک جگہ بنی ہے، تھوڑی سی ڈیری ایک طرف بنی ہوئی ہے، تھوڑی سی دوسری طرف بنی ہے، اور اوپر جو جگہ بنی ہوئی ہے اس کو کوئی پانی نہیں۔ دوڑ رہی تھی ہمارے ساتھ ایک مولوی بلاک صاحب کے کمرے میں بوٹے کے، وہ کہتے ہیں بھائی عورتوں کے لیے دوڑنا نہیں ہے، مردوں کے لیے دوڑنا، اماں نہ دوڑ۔ اس نے کہا دوڑی تو اماں ہی تھی، اس لیے کہا دوڑی عورتوں کے لیے دوڑنا نہیں۔ واجب طلاق جب آزمایا تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ یہ امتحانات ہی مناسب، جب کہ آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب پہ کلمات 7 کلموں کے، جنت سے بھیجنے سے مراد یہی ہے کہ اللہ نے پیدا کر کے بھیج دیا، جنت سے ہو سکتا ہے ملے ہو، باقی بعد میں جنت میں جو چاہے گا انسان کو ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو چاہے گا کوئی شخص کہ ہل جوتے ہو اور فصل ہو اس کے لیے زمین بنا دی جائے گی، ہل جوتنے کا انتظام کر دیا جائے گا، اس کی فصل پیدا ہو جائے گی، جو چاہے گا وہ کالا۔ یہ امتحان ابراہیم علیہ السلام، کالا انی جاعل للناس اماما، کہا ابراہیم نے بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے امام۔ اس امام سے مراد شیعہ لیتے ہیں کہ امامت ایک الگ درجہ ہے، ایک الگ مرتبہ ہے جو علی کے بعد ان کی اولاد کو یہ ملا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، تو باقی انبیاء امام نہیں ہے، ایک امامت ہے انبیاء سب، ایک امامت ہے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے مسئلہ توحید خاص چیز تھی جس کے تحت تمام انبیاء کو بعد میں حکم دیا گیا ہے واتقوا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، بعد میں ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری۔ بنی اسحاق نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری کی اور جو مسئلہ توحید بیان کیا تھا، اور بنی اسماعیل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہو گیا کہ واتخذوا واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ امام اس لحاظ سے ہے مسئلہ توحید کے لحاظ سے کہ بعد والوں کو حکم ہے کہ جس طرح مسئلہ توحید ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا ہے اس طرح تم بھی مسئلہ توحید پر قائم رہنا اور بیان کرنا۔ پہلوں نے بھی کیا ہے لیکن بعد والے سب ان کے مطابق آتے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرا درجہ اس سے ابراہیم علیہ السلام کا بات ہے۔ اور واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، نبی پاک کو بھی حکم دیا گیا کہ ملت ابراہیم کی تابعداری کرو جو اللہ کی طرف مائل ہے۔
تو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اب قال انی جعلک انعام اللہ اللہ نے انہیں امام بنایا. قال ومن ذریتی ابراہیم علیہ السلام کا مطالبہ یہ دعا ہے ومن ذریتی اور امام بنا دے مجھے بھی اور میری اولاد میں سے. وہاں سے پہلے معطوف ہے مخصوص ہے کہ اجعلنی ومن ذریتی اور واجعل من ذریتی اور میری اولاد میں سے بنا. جواب مطالبہ قال لا ینال وعد الظالمین نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں ظالم جو ہوں گے ان کو امام نہیں بناؤں. وجعل البیت مثابۃ للناس وامنا. اب بیت اللہ کا ذکر بیت اللہ کی نگرانی کا حکم ابراہیم علیہ السلام. وجعل البیت جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مثابۃ للناس جگہ رجوع کرنے کی لوگوں کے لیے وہ امنا اور امن کی جگہ اور حکم دیا وقلنا یا مخصوص ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی پکڑو مقام ابراہیم سے مصلی سے مراد نماز کی جگہ یہاں طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اس جگہ یہ لفظ جو ہے پہلے حضرت عمر کے زبان سے نکلے جب حضور طواف کر رہے تھے کسی عمرے میں تو حضور نے حضرت عمر نے عرض کیا تھا لقد اتخذنا مقام ابراہیم مصلی کاش کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو جہاں مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر پتھر لگاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے جہاں جوتوں کے نشان ہیں اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. جوتے ایک گنبد سب چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے شیشے کی اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے جوتوں کے وہ جگہ ہے تو وہ پتھر ہے جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کیا لگاتے رہے تعمیر کرتے ہیں. اس میں جگہ بنی ہوئی ہے جیسے گارے میں پاؤں کھب جاتے ہیں نا تو جگہ بن جائے وہ خالی ہو جائے پاؤں کا ایک پیمانہ سا بن جاتا ہے اور گارے میں ہم چلتے ہیں نا پاؤں کھب جاتے ہیں ایسے پیر کھبے ہوئے ہیں حالانکہ پتھروں میں نہیں کھبتے اللہ کی حکمت ہے. اسے ایک جگہ پر الگ رکھا ہوا ہے اس جگہ پر تو نماز ہی پڑھ سکتا اس کی قرب میں نماز پڑھے وہ جگہ تو تھوڑی سی ہے اتنی سی جگہ ہے جس کے اندر پاؤں کھبے ہوئے اس کے ارد گرد نماز پڑھنا چاہیے اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے مقام ہے. تو حضرت عمر کی اولیات ہے اولیات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو خصوصیات ہیں. بعض جگہ حضرت بہت سی باتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر نے پہلے کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق قرآن اتارا. ان میں سے ساری جب بیان کروں تو بہت وقت لگ جائے گا. ان میں سے ایک یہ جگہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عمر نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لَوَاتَّخَذْنَا ابراہیم مصلی کاش کہ ہم ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم مصلی ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو مصلی بنا لیں. قرآن میں آیت وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی ابراہیم علیہ السلام کے قیام کی جگہ کی فضیلت. وعیدنا اب عوامر برائے ابراہیم علیہ السلام اور وصیت کیا حکم بھیجا ہمیں تو ابراہیم کے اسماعیل کے انطائرہ پہلا حکم یہ کہ پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے رکوع اور سجدہ کرنے والوں یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے امر وجعل البیت بیت اللہ کی فضیلت کا بیان ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم اب ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا پہلی تو من ذریتی تھی ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا اے میرے رب کر دے اس شہر کو امن والا وارزق اہلہ من الثمرات اور دے اس کے رہنے والوں کو آل ثمرات رہنے والے یہاں من الثمرات پھلوں سے من آمن منهم باللہ والیوم الاخر تو ایمان لے آیا ان میں سے من آمن یہ تخصیص کر دی. یہ کیوں کی ہے کہ پہلے چونکہ عام دعا مانگی تھی وہ من ذریتی کہ میری اولاد کو بھی نام بنا دے تو اللہ نے فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین اس لیے یہاں تخصیص کر دی ہے. فرمایا کہ من آمن منهم باللہ رزق اسی کے پھلوں سے کہ جو تم ان میں سے ایمان لاتا ہو اللہ کے ساتھ اور دینا ہے. تخصیص کرنے کی یہ وجہ ہے کہ پہلے چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اس پر تنبیہ کر دی کی کہ انہوں نے کیا کی عام دعا کی تھی وہ من ذریتی میری اولاد کو بھی نام بنا اللہ نے جواب میں فرما دیا تھا رد کر دی تھی دعا قبول نہیں کی فرمایا لا ینال عہد الظالمین اس لیے یہ تخصیص کر دی. لیکن یہ تخصیص اللہ کو یہاں پسند نہیں ہے. کیوں رزق تو اللہ نے ہر ایک کو دینا ہے اس لیے قالا ومن کفر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جواب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ومن کفر اور جس نے کفر کیا یعنی یہ واو کیسے آ گئی یہ قرآن کی عجیب سی واو ہے. قالا کے بعد ومن کفر کون نہیں یہ مضاف موصوف ہے یعنی ارزقو من آمن ارزقو یہاں مخصوف ہے ارزقو من آمن ومن کفر معطوف مخصوف یہاں معطوف مخصوف ہے ارزقو من آمن
ومن کا فرا فمختی قلیلا، اسے نفع دوں گا تھوڑا. ثم اضطروا الى عذاب النار، پھر اسے مجبور کروں گا تو جہنم کے مجرم کے لطائف کے لیے. وبئس المصیر، اور بری ہے پھرنے کی جگہ. اب ابراہیم علیہ السلام کی عدلیہ تیسری قسم کی عدلیہ ہے. تین قسمیں ہیں. تیسری قسم کی عدلیہ وقت بنائے کعبہ کے بناتے ہوئے بھی یہ دعائیں کی، اور کعبہ جب تعمیر ہو چکا تو اس سے جب چکر لگائے طواف کیا تب بھی یہ دعا. وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم، یہ بناتے ہوئے آتا ہے تعمیر کعبہ کے وقت دعائیں. جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں من البیت بیت اللہ سے، قواعد جمع قاعدہ کی ہے، قاعدہ بنیاد کہتے ہیں. وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل کا تحفہ ابراہیم کا. دعا پہلی دعا قبولیت کی کر رہے ہیں. ربنا تقبل منا، اے ہمارا رب قبول کر ہم سے، انکا اس عبادت کے قبول ہونے کی دعا. رب انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے سننے والا اور جاننے والا. دوسری دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارا رب کر دے ہمیں سر جھکنے والا اپنے لیے، تابعداری کرنے والا تیرے لیے. ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے امتا مسلمتا لک، ہماری اولاد میں سے امت جو تابعداری کرنے والی ہو تیری. وارنا مناسکنا، تیسری دعا، اور دکھا ہم کو آج کے طریقے. وتوب علینا، اور رجوع کر ہم پر. انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. جب اللہ کی طرف تاب کی نسبت و تاب یتوب کی، پھر توبہ کو قبول کرنا مانا یعنی رجوع کرنا. چوتھی دعا یا تیسری دعا ربنا وابعث فیہم، جملوں کو دیکھا جائے تو تیسری بنتی ہے. اے اللہ، اے ہمارا وابعث فیہم، بھیج ان میں رسولا منہم، رسول ان میں سے جو اس شہر کے اور بستی کے بسنے والے ہیں. یتلو علیہم آیات، فرائض رسول. یتلو علیہم آیاتک، پڑھے اوپر ان کے تیری آیتیں، تلاوت کر کے یعنی میں کیا ہے تبلیغ کر، تبلیغ میں آیات پڑھا. وہ یعلم الکتاب، دوسرا فریضہ سکھائے ان کو کتاب، والحکمہ، اور حکمت. حکمت کا معنی دادائی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ نے تفسیر کی حکمت سے مراد سنت. یہ تین فریضے ہو گئے. چوتھا وہ یزکیہم، اور پاک کرے ان کو کس سے؟ شرک اور کفر سے. یہ بریلوی کہتے ہیں کہ یزکی ہے مایا ہے کہ نبی پاک تو پاک کر سکتے ہیں، پھر انکا لا تہدی کیوں ہوگا، کیا ہدایت نہ دے سکنا، یہ تو نہیں ہوگا کیوں کوئی یزکی ہے. مراد اس کا ہے کہ پھر تزکیہ کا کریں کہ پاک کرنا کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہ تو کام کریں گے یعنی اسباب استعمال کریں گے. یہ منہم جو آیا ہے اس سے معلوم ہے بشریت رسول، خاتم النبیین کی بشریت. اور اس قسم کی آیت جو ہے وہ 4 مقام پر آتی ہے، اور چاروں میں کسی جگہ منہم ہے، کسی جگہ منکم ہے، اور کسی جگہ جو ہے من انفسہم ہے. دوسری جگہ آتی ہے کہ ارسلنا فیکم رسولا منکم، اور تیسری جگہ آتی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان کی جانوں میں سے، من جنس مفصل. اور چوتھی جگہ آتی ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم من انفسہم، منہم. انکا بے شک قدرت خداوندی، انکا بے شک تو العزیز غالب الحکمت حکیم حکمت والا ہے. آگے یہ ملت ابراہیمی کا مقام، ابراہیم علیہ السلام کا مقام، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرنے والے. ومن یرغب ملت ابراہیم، جو اعراض کرے گا، رغب یرغب کے بعد آ جائے، رغب یرغب عن آ جائے تو مانا اعراض کرنا ہوتا ہے. فی آ جائے تو کیا مانا کیا ہوتا ہے؟ رغبت کرنا. جس نے اعراض کیا ملت ابراہیم سے، اللہ من صفی، من یہ نفی کے معنی کے ساتھ نہیں اعراض کرے گا ملت ابراہیم سے، اللہ من صفی نفسا، مگر وہ جس نے زہر کر دیا اپنی جان میں، جو جال تھا اس نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑا. وَلَقَدْ ابراہیم علیہ السلام کے فضائل، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا، اب ربط ہو گیا کیونکہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں اور فضائل کا ذکر تھا، اب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا مقام بیان ہو رہا ہے. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا، عظمت بیان ہو رہی ہے، اور اس کی اتباع کا الزام کیا جا، لازم کیا جا رہا ہے. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا، ابراہیم علیہ السلام کے فضائل، ہم نے چنا ہے اسے دنیا میں، اور یہ دنیاوی فضیلت. اخروی انه فی الاخرۃ من الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیکوکاروں میں سے ہوگا. اذ قال له ربو، تیسری فضیلت، دوسری فضیلت، جب کہا اس کے لیے اس کے رب نے اسلم، تابع ہو جا، سر میرے سامنے جھکا. قال اسلمت رب العالمین، میں تابع ہو گیا واسع رب العالمین. اب ابراہیم علیہ السلام کی تیسری فضیلت اور ان کی وصیت، اس میں وصیت ہے. اور اس قال له ربو میں دوسری فضیلت، اور ابراہیم علیہ السلام کا اسلام اور توحید پر پابند رہنا. ووصى بها، یہ اسلم یعنی توحید پر پابند ہو. وصى بها، اور وصیت کی اسی کے ساتھ
ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہے اپنے بیٹوں کو یعقوب اور یعقوب کو، یعقوب جو ہے وہ پوتے ہیں، یا بنی ہے ابراہیم علیہ السلام کی تقریر، اے بیٹو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن، بس ہرگز نہ مرو، الا وانتم مسلمون، مگر اسے حال کہ تم مسلمان۔ اب یہ نبی پاک نے نبی پاک کے آنے کی دعا کی، یہ بات پہلے گزرا ہے نا جو یہ واباسفیم رسول اللہ، تو یہ دلیل نقلی ہے برائے رسالت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس نبی کے لیے دعا کی تھی وہ نبی دنیا میں آ چکا ہے، جس نبی کی، اس لیے تم اہل کتاب کو کہا کہ تم کیا لاؤ، ایمان، یہودیوں کو کہا کہ تمہارے باپ دادا میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جس نبی کی دعا کی تھی وہ آ گئے۔ اب یہود کے پروپگنڈے ہیں، یہاں تک تو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر تھا، دلیل نقلی تھی مقصود، کہ دلیل نقلی نبی پاک کی آمد کے لیے کہ آپ آ چکے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی دعا کی تھی، تو اگر ابراہیم کو تم مانتے ہو تو ان کو مکے والوں کو کہا کہ تم اب نبی پاک کو بھی مانو۔ اب پروپگنڈے ہیں ان کے تین یہودیوں کے، اور تین مکے والوں کو بھی کہا اور یہودیوں کا، کیونکہ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اصل میں رخ چونکہ سود کا یہودیوں کی طرف ہے، اس لیے یہود کی طرف بھی لے جائیں۔ اب یہود کا پہلا پروپگنڈا اور اس کا جواب ہے۔ پہلا پروپگنڈا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ میری پوجا کرنا اور مجھے پکارنا، یہ پروپگنڈا کیا کہ یعقوب علیہ السلام ہمارے باپ تھے، انہوں نے ہمیں حکم دیا تھا کہ مجھے پکارنا، ہم موت کے وقت وصیت کی تھی مجھے پکارنا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت، جواب پروپگنڈا، ام کنتم شہداء، کیا تھے تم حاضر اس حضرت یعقوب الموت ہو، جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام پر موت، اس قال بنی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت، کہا جب بیٹوں کو ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے پاس، یہ استفہامی طور پر وصیت کی، پہلے پوچھ کر وصیت کی، کس کی عبادت کرو گے، تو وہ جو جواب دیں گے وہی وصیت ہوگی۔ قالو، ابراہیم علیہ السلام کا سوال ہو گیا، ما تعبدون، جواب، قالو نعبد الہ کا، عبادت کریں گے تیرے الہ کی، بات چلانے کی کوشش کی نہیں چلی، پھر تیز کرتے تھے، پھر چلاتے تھے، نہیں چلی، چھری نہیں چلی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ذبح نہ ہو سکے، اللہ کی طرف سے ایک مینڈا آیا اور وہ جنت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جبرائیل لے کر جب ان کے پاس آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔